الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل عزت احترام میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ان آیات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں
جہاں اور بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، وہاں حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بے مثال فقید المثال قربانی کا واقعہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے، حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ کیسے ایک بچہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے ایسے عظیم جذبے سے جاتا ہے کہ جس جذبے کی مثال تا قیامت کوئی نہیں دے سکتا۔ جو ہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پورے عالم اسلام کے مسلمان اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کے تذکروں سے اپنے ایمان اور یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانی کے حوالے سے مضامین چھپتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، جمعوں کے خطبات میں، عید کے خطبے میں اس اللہ کے عظیم پیغمبر کی اس عظیم قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ سیرت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ میرے دوستو، رب تعالی کی بے نیازی کو دیکھیں کہ اولاد دینے پہ آئے تو اپنے نافرمانوں کو، کافروں کو، اپنے دشمنوں کو درجنوں بیٹے عطا فرما دیتے ہیں، اور نہ دے تو اپنے خلیل جیسے عظیم بندے کو بڑھاپے تک اولاد سے محروم رکھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا۔ توجہ ہو تو میں بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ابراہیم کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا۔ کس کو؟ اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کو بیٹا نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گود اولاد سے خالی ہے۔ ابراہیم بھی بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں،
اور آپ کی نیک بیوی زاہدہ عابدہ ساجدہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ نبی نام علیہ الصلوۃ والتسلیم موج میں آئے، بڑھاپے میں ہے، موج میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دستک دے دی، اللہ سے بڑھاپے میں بیٹا مانگا، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ جب تمہیں بھی اولاد کی، بیٹے کی ضرورت پڑے تو کس سے مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت مائی مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو سوال کیا، یا مریم انا لک ھذا، مریم آپ کمرے میں بند ہو، باہر سے کنڈی لگی ہے، تالا لگا ہے، چابی میرے پاس ہے، کھانے کے اوقات میں کھانا میں لے کے آتا ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا آ نہیں سکتا، یہ پھل میں نہیں لے کے آیا، اور ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، انا لک ھذا، بتلاؤ یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے فرمایا یہ میرے رب نے مجھے بھیجے ہیں، میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جو اس کو چاہیں بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کر فرمایا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، باری تعالیٰ بوڑھا ہوں، جسم کانپ رہا ہے، بالوں کی سفیدی شعلے مار رہی ہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو رب مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ زکریا کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ دعا مانگی اللہ سے، بیٹا مانگا، حضرت مریم کے پاس سے ہو کر اپنی عبادت گاہ میں آئے، فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر پہنچ گئے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا اللہ سے بیٹا مانگا اس عمر میں، اللہ نے تیری التجا کو، تیری فریاد کو، تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سناتا، بیٹا بھی عام بیٹا نہیں، جو نبی ہوگا وہ بیٹا دے رہا ہے۔ سب نبیوں نے مشکلات میں اللہ سے مانگا، اولاد اللہ سے مانگی، ہر ضرورت میں اللہ کو پکارا، اپنی امت کو یہی تعلیم دی، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو سیدھا اللہ سے مانگو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے، اولاد نہیں، ایک دن موج میں آئے، اللہ کے حضور التجا کی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، خدا بندہ بڑھاپے کو پہنچایا ہوں، تیری منشا اور مرضی کے مطابق ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہوں،
اب بڑھاپے میں تیرا خلیل آ کر تجھ سے بیٹا مانگتا ہے، رب حبلی من الصالحین، خدا بندہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ جب بھی اللہ سے اولاد مانگو پاکیزہ اور نیک صالح ہونے کی دعا کے ساتھ مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے جب بھی اللہ سے اولاد مانگو نیک صالح اولاد مانگو، ورنہ بسا اوقات اولاد کی صورت میں ایسے جانور جنم لیتے ہیں کہ جو ماں باپ کی زندگی کو بے عذاب بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت زکریا نے بھی فرمایا من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ بیٹا عطا کر دے۔ اور اللہ کا خلیل بھی کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، خدا مندہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی ضرورت پڑی تو کس سے مانگا؟ بولو کس سے مانگا؟ کسی فرشتے سے نہیں مانگا، کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی شجر سے نہیں مانگا، کسی حجر سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی پیر سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا۔ بیٹے کی ضرورت پڑی تو اللہ ہی سے مانگا۔ اس سے معلوم ہوا بیٹا بیٹی دینے کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، اولاد دینے کا ڈپو میرے اللہ کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، کسی کو چاہے تو بیٹی دیتا ہے، کسی کو چاہے تو بیٹا دیتا ہے، کسی کے لیے چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے، کسی کو چاہے تو بانجھ بنا دیتا ہے، ایک بھی نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ قرآن فرماتا ہے ابراہیم دعا کرتے رب حب لی من الصالحین، ربا مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ کی رحمت بھی موج میں تھی، فوراً جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب ہمارے خلیل نے ہم سے بیٹا مانگا، ہم نے فوراً حلیم بیٹے کی، بردبار بیٹے کی، صبر والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی اپنے خلیل کو۔ میں نے پوچھا باری تعالی مانگا کیا اور ملا کیا؟ ابراہیم کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ رب فرماتا ہے ہم نے حلیم بردبار بیٹا عطا کر دیا، کیونکہ رب تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس بیٹے کو نیکوکار بنانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو حلیم اور بردبار بھی بنانا ہے، اس لیے کہ اس نے عشق اور امتحان کے دور سے گزرنا ہے، اس نے بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے، اس پر بڑے امتحان آئیں گے، اور وہ امتحان
نیکوکار ہونے کے ساتھ ساتھ بردبار بیٹا ہی ان امتحانات کو پاس کر سکتا ہے. کبھی باپ سے جدا ہونا پڑے گا، کبھی بیابان جنگل میں اکیلا رہنا پڑے گا، کبھی محنت اور مشقت میں جانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اپنے گلے کو چھری کے نیچے بھی رکھنا پڑے گا. یہ سارے کام نیکوکار ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بندہ ہی کر سکتا ہے، بردبار ہی کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے خلیل کو حلیم بیٹا عطا کیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے، توجہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو حلیم عطا کر دیا، کسی کو حلیمہ عطا کر دی. کسی کو حلیم عطا کیا اور کسی کو حلیمہ عطا کر دی. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 دعائیں ایسی مانگی کہ اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا. ایک حضرت اسماعیل کو مانگا اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. پہلے کو مانگا جو زمزم والا ہے، دوسرے کو مانگا جو کوثر والا ہے. زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے، کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے. اور زمزم کا اثر دیکھو، نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی. کوثر کو بھی دیکھو، نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا اور نہ خوشبو بدلی. جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے جڑ گیا، نہ اس نے رنگ بدلا، نہ اس نے ذائقہ بدلا، نہ اس نے خوشبو بدلی. اور جو میرے محمد عربی کے ساتھ جڑ گیا، اس نے بھی نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی. میں قربان جاؤں صدیق و فاروق پر، میں قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر. میرے نبی کے ساتھ ایسے جڑ گئے، تا حیات نہ رنگ بدلا، نہ خوشبو بدلی، نہ ذائقہ بدلا. نہ ان کے ایمان میں کوئی فرق آیا، نہ ان کے جوش و جذبے میں کوئی فرق آیا، نہ ان کے یقین میں کوئی کمی آئی، نہ ان کے دین سے محبت میں، محمد کی عربی کی غلامی میں کوئی فرق آیا. ایسے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو صحابہ عطا فرمائے. اب اللہ کی تقسیم دیکھیے. اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو بیٹا دے دیا. مانگا کس نے؟ خلیل نے. دیا کس نے؟ رب جلیل نے. رب جلیل نے. اللہ کے در سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا. اللہ نے بیٹا دے دیا. بڑھاپے میں محبت بھرے لمحات میں بیٹا عطا کیا اور ساتھ میں امتحانی پرچہ بھی دے دیا. امتحانی پرچہ بھی دے دیا. فرمایا میرے خلیل جی رب جلیل، فرمایا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے لختے جگر اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ کوئی چرند ہو، نہ کوئی پرند ہو، نہ کوئی مکان، نہ کوئی آبادی، نہ دانا، نہ پانی، کوئی بھی وہاں پہ چیز نہ ہو. ایک بیابان جنگل میں اپنے بچے کو بھی اور اپنے بیوی کو بھی چھوڑا. حضرت خلیل کو اللہ کا حکم ملا، فوراً اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو
اور حضرت اسماعیل کو اونٹنی پہ سوار کر کے اس وادی کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے اس وادی میں پہنچے جس کو قرآن نے بواد غیر ذی زرع کے نام سے موسوم کیا، جہاں کوئی چیز نہیں تھی، انسان تو دور کی بات، وہاں تو کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں دانا نہیں ہے، کہیں خوراک نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے. قرآن نے اس وادی کو غیر ذی زرع کہا ہے. اس وادی میں پہنچ کر حضرت خلیل نے سواری سے اپنی بیوی کو بھی اتارا، اپنے بیٹے کو بھی اتارا، اور اپنی بیوی کی گود میں حضرت اسماعیل کو پکڑا دیا، ایک پانی کا مشکیزہ دیا، اور ایک تھیلی میں چند کھجوریں تھی وہ ان کے حوالے کی، اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر واپس جانے لگے. حضرت ہاجرہ نے اس بیابان جنگل میں، جہاں انسان تو دور کی بات، کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، نہ آب و دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ اور چیز ہے، ابراہیم کو یوں چھوڑتے ہوئے واپس جاتے دیکھا تو دامن خلیل کو پکڑ کر سوال کیا، کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی خوراک ہے، مجھے تو چھوڑو. اس معصوم بچے کا تو سوچ لیا ہوتا کہ جس کو بڑھاپے میں اللہ سے رو رو کے مانگا ہے، اس کا تو خیال کرو نا، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاجرہ، یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں، اور اسی کے حکم سے اسی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، بس اللہ کا نام آنا تھا. حضرت ہاجرہ نے دامن خلیل کو چھوڑ کر در جلیل کو پکڑ لیا، خلیل کے دامن کو چھوڑ کر جلیل کے در کو پکڑ لیا، اور فرمایا، اے خلیل، اگر تو آتش نمرود میں اپنے پروردگار کو نہیں بھول سکتا تو میں اس بیابان جنگل میں اپنے رب کو نہیں بھول سکتی. جس رب نے آتش نمرود میں تیری کفالت کی، وہی پروردگار اس بیابان جنگل میں ہماری بھی کفالت کرے گا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو چھوڑ کر آ گئے. اب حضرت ہاجرہ نے فرمایا، جس اللہ نے تیری کفالت کی اسی اللہ نے میری بھی کفالت کرنی ہے. آپ جاتے ہو تو چلے جاؤ، اگر یہ حکم ربی ہے تو مجھے منظور ہے. اب ہمارا رب جانے اور ہم جانے. یہی وہ درس توحید ہے جو حضرت ہاجرہ نے امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دیا ہے. آج کل کی مسلمان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سیرت حضرت ہاجرہ میں بہت بڑا نمونہ موجود ہے کہ کیسی ایک عورت ہو کر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتی ہے، اور کس توکل اور بھروسے پر، کس کامل یقین کے ساتھ جنگل بیابان میں اکیلے تنے تنہا رہتی ہے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ. کاش آج کی مسلمان عورتیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھیں، ازواج مطہرات کی زندگیوں کو پڑھیں،
لیکن آج کمی اس چیز کی ہے کہ آج دین کی طرف ہمارا رجحان ہی نہیں ہے. نہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں دین سیکھنا پسند ہے. اور جو لوگ دین والوں کے خلاف باتیں کریں، دین والوں کو گالیاں دیں، علماء کو گالیاں بکیں، وہ اگر دین سیکھنا بھی چاہیں اللہ ان کو اپنا دین کبھی نہیں دے گا. اور علماء کو بکنے والے، علماء کو گالیاں دینے والے، ایسے لوگوں کا خاتمہ کفر پر یقینی ہے. کفر پر ایسے لوگوں کا خاتمہ یقینی ہے. اور جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں ان کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ان کی اور نسلوں سے اللہ دین کو اٹھا لیتا ہے. پیچھے سارے بے دین ہی ہو سن سارے. تو حضرت خلیل نے اپنی بیوی اور بیٹے کو اس بیابان وادی میں چھوڑ دیا. کسی صاحب نظر نے اس وادی کا نقشہ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں یوں کھینچا، فرمایا یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی چرن پرند نہیں، کوئی آب و دانہ، کوئی پانی نہیں. یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی. آج اسی وادی کا نام مکۃ المکرمہ ہے، جو دین کا مرکز ہے، جو میرے اور آپ کے نبی کی جائے پیدائش ہے، جہاں سے اللہ کا دین اٹھا اور پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. یہی وادی ایک روز دین کا مرکز بننے والی تھی. یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا. یہ ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا. چھوٹے سے اسماعیل کو اپنی ماں کے گود میں دے کر وہی وادی بیابان میں چھوڑ دیا. یہ ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، اور یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا. آج وہاں پہ بیت اللہ قائم ہے، ساری دنیا کی جبینیں وہاں پہ جا کے جھکتی ہیں، ساری دنیا کی جبینوں سے اللہ کا وہ گھر آباد ہے. عجیب منظر تھا، عجیب سناٹا، عجیب امتحان تھا. حضرت خلیل نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر دور جا کر پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت ہاجرہ بھی نظروں سے غائب، حضرت اسماعیل بھی نظروں سے غائب. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی بیابان کی طرف جب دیکھا تو درد و سوز میں ڈوب کر اللہ سے دعا مانگی. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ فرمایا میرے کریم پروردگار، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے اپنی بعض اولاد کو یہاں بیابان وادی میں، اس صحرا میں، اس جنگل میں تیرے محترم گھر کے قریب لا کر چھوڑ دیا۔ اے میرے کریم پروردگار، اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے، تہوی الیہم، تاکہ وہ تیرے اس گھر کے قریب آئیں، تیرے اس گھر میں آئیں۔ وارزقہم من الثمرات، کریم پروردگار ان کو رزق عطا فرما، ان کو پھل عطا فرما، ان کو ہر قسم کے غلے عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ آج دعائے خلیل کا یہ اثر ہے، دنیا جہاں کے مسلمانوں کے دل مکہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، سر کے بل بھی جانا پڑ جائے تو جانے کو تیار ہیں۔ ہر مسلمان وہاں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور میری تو دعا ہے کریم پروردگار، جس کو تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ضرور اس کو مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ ایک اثر یہ ہے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں پورے سال وہاں لوگ جاتے رہتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، حج کے ایام میں حج کرتے ہیں۔ اور دوسری دعا، وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو رزق عطا فرما۔ ساری دنیا کے بے موسمی پھل بھی وہاں آپ کو نظر آئیں گے اور تر و تازہ آپ کو ملیں گے، کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا ہے، جن چیزوں کا، جن پھلوں کا، غلوں کا بھی موسم بھی نہیں ہے، وہ بے موسمی آپ کو وہاں تر و تازہ ایسے نظر آئیں گے جیسے ابھی زمین سے نکلے ہیں۔ یہ دعائے خلیل کا اثر ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، چلے گئے، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب چند دن تک تو ان کے پاس مشکیزے میں پانی تھا، کھجوریں تھی، لیکن ایک دن وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا۔ اب جب مائی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل کو دیکھا کہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، لب خشک ہو گئے ہیں، زبان سوکھ گئی ہے، تو اپنے بیٹے کو پانی پلانے کی خاطر دیوانہ وار کبھی صفا پہ دوڑ کے چڑھتی ہے، کبھی اتر کے مروہ پہ دوڑ کے چڑھتی ہے۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کا یہ صفا مروہ پہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا دیا۔ خاندان ابراہیمی کی بعض ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں، اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کا حصہ بنا دیا۔ قربانی قیامت تک کے لیے عبادت ہے کہ نہیں؟ حج قیامت تک کے لیے عبادت ہے کہ نہیں؟ تکبیرات تشریق قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو عبادت کر دیا۔ صفا مروہ پہ دوڑنا، یہ ساری خاندان ابراہیم کی ادائیں تھی جو اللہ کو پسند آئیں۔ اب کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ آتی ہیں، اور پھر جب بیٹے کا خیال آتا ہے تو دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے۔ جب تھک ہار کر کوشش کے باوجود بھی پانی نہ ملا تو اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے کریم پروردگار، میری اس مشکل کو تو حل فرما دے۔ خلیل نے بھی کس سے مانگا؟ بولو بھائی، اللہ ہی سے مانگا۔ خلیل کی بیوی حضرت ہاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اے اللہ، میرے اسماعیل کے
خشک لبوں کے لیے، اس کی سوکھی ہوئی زبان کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ جب حاضرہ کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھے، اللہ نے جبریل سے فرمایا فوراً جاؤ اور اسماعیل کے پاؤں کے پاس اپنا پر مارو تاکہ وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت جبریل نے پر مارا، ایسا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جو آج تک جاری اور ساری ہے اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ ہر سال لاکھوں حاجی وہاں جا کر اس چشمے سے، اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے پوری دنیا میں وہ پانی جاتا ہے، لیکن آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ اس کا رنگ بدلا، نہ اس کا ذائقہ بدلا، نہ اس کی خوشبو بدلی۔ اور اس پانی کو اللہ نے بیماروں کے لیے ذریعہ شفا بھی بنا دیا۔ یہ اسماعیل کی برکت سے۔ پانی مانگا کس نے؟ حضرت ہاجرہ نے۔ اور جب اللہ سے پانی مانگا، اللہ پانی بھی وہ دیا جو قیامت تک کے لیے بیماریوں کی شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ لمبی تفصیل ہے۔ اب جب حضرت ہاجرہ واپس آئی تو حضرت جبریل کو دیکھا اور پانی کو دیکھا کہ وہاں جہاں پہ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں شدت پیاس کی وجہ سے، وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پانی نکلا تو آگے ریت کا، مٹی کا بند باندھ کے کہہ رہی زمزم زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اگر وہ نہ کہتی، بند نہ باندھتی، ساری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جاتی۔ آج تک اس پانی سے پوری دنیا، پورا عالم اسلام فائدہ اٹھا رہا۔ اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد قبیلہ جرم کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ پرندے یوں منڈلا رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں شاید پانی ہے، یہ علامت ہے کہ پرندے اوپر منڈلا رہے ہیں تو نیچے پانی ہوگا۔ ان لوگوں کو تو مسافر تھے، انہیں تو پانی چاہیے تھا بیابان جنگل میں۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اپنے ننھے اسماعیل کو گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے پانی پر آنے کا اجازت مانگی کہ ہمیں پانی چاہیے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو پانی کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے پانی کے قریب پڑاؤ ڈالا، پیچھے اپنے سردار کو اطلاع کر دی، انہوں نے اور لوگوں کو اور قبائل کو بھیجا۔ آہستہ آہستہ یہاں پہ آبادی ہونے لگی، کرتے 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 چھوٹی چھوٹی آبادیاں بڑھ کر وادیاں اور بستیاں بن گئی۔ آج بہت بڑا شہر مکہ المکرمہ وہاں پہ موجود ہے۔ یہ حضرت خلیل کی دعا کا اثر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس اتنے عرصے میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب آ کے دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کو، چلنے پھرنے کے قابل ہے، کبھی ادھر اچھل رہا ہے کبھی ادھر اچھل رہا ہے۔ اور میرے دوستو، صاحب اولاد جانتے ہیں جب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلنے لگتا ہے، فتح محبت میں وہ کبھی باپ کے ادھر اچھلتا ہے کبھی ادھر اچھلتا ہے، اس کے اچھلنے کودنے کو دیکھ کر باپ کے دل پہ جو خوشی ہوتی ہے وہ خدا جانتا ہے اور باپ جانتا ہے۔ اب پدری محبت، اس ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اب دوسرے امتحان میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ اگلا امتحان آیا کہ بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو۔ یہاں تک بات ہو گئی انشاءاللہ، دو امتحانات کا ذکر ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی۔ پرسوں بروز اتوار عید الاضحیٰ والے دن صبح انشاءاللہ الرحمن خطبہ عید میں قربانی کا جو آگے مسئلہ ہے اور آگے جو دوسرا امتحان حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔